بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے وقت جو واقعات رونما ہوئے ان کے بارے میں بتایا جائے گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ ضرور گزارش کی جائے گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سامعین ناظرین، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ بدن اور تیز بو کستوری کی طرح خوشبودار اور ختنہ شدہ، ناف بریدہ، چہرہ نورانی، آنکھیں سرمگی، دونوں شانوں کے درمیان مور نبوت درخشاں پیدا فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ ماجدہ پر ایک روشن بادل ظاہر فرمایا کہ جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہانے اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں تھیں اور کچھ انسانوں کی بولیاں تھیں، اور اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق اور مغرب اور سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام اور حلیہ اور ان کی صفات معلوم ہو جائیں، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ، چرند پرند کے سامنے پیش کرو، اور تمام انبیاء کرام کے اخلاق حسنہ سے مزین کرو۔ اور اس کے بعد وہ بادل چھٹ گئے، ستارے قریب آ گئے، اور ایک ندا دینے والے نے اعلان کیا کہ واہ واہ، کیا خوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا، اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی کہ جو ان کے قبضہ اقتدار اور غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ پھر تین شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تاج، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر حضور کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیا گیا۔ ولادت شریف کے وقت غیب سے عجیب و غریب امور ظاہر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے حرم شریف کی پست زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے، اور آپ کے ساتھ ایک ایسا نور خارج ہوا کہ شام کے محلات نظر آئے، اور آسمان پر پہلے شیاطین چلے جاتے تھے اور کہنوں کو بعض غیب کی خبریں دے دیتے تھے، اور وہ لوگوں کو کچھ اپنی طرف سے ملا کر بتا دیا کرتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے آسمانوں میں ان کا آنا جانا بند ہو گیا، اور آسمانوں کی حفاظت شعب ثاقب سے کر دی گئی۔ تو اس طرح وحی اور غیر وحی میں خلط ملط ہو جانے کا اندیشہ جاتا رہا۔ شہر مدائن میں کسریٰ کا محل پھٹ گیا، اس کے 14 کنگرے گر پڑے، فارس کے آتش کدے ایسے سرد پڑ گئے کہ ہر چند ان میں آگ جلانے کی کوشش کی گئی مگر نہ جلتی تھی۔ وادی سادہ جو شام اور کوفہ کے درمیان تھی، جو کہ بالکل خشک ہو پڑی تھی، لبالب بہنے لگی۔ حضرت حسان بن ثابت سے روایت ہے کہ میں 7 یا 8 سال کی عمر کا ایک ہوش اور گوش والا سمجھدار بچہ تھا۔ میں نے سنا مدینہ کا ایک یہودی صبح کے وقت اپنے قلعہ کی چھت پر کھڑا ہوا اور پکار کر کہنے لگا، اے گروہ یہود دیکھو، آس پاس کے سارے یہودی جمع ہو گئے۔ میں سن رہا تھا، ان لوگوں نے اس سے کہا، تیری خرابی ہو، کیوں شور مچاتا ہے؟ یہودی نے چھت پر سے کہا، احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے، جس کو آج رات میں کسی وقت پیدا ہونا ہے۔ سامعین ناظرین، یہ تھے واقعات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے جو رونما ہوئے۔ اگر یہ واقعات پسند آئے ہیں تو لائک کر دیجئے گا، اور ان واقعات کے متعلق کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔